بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام، بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فلنتا مصطفیٰ نامی سیریز پر ویڈیو بنائیں۔ چونکہ میں نے یہ سیریز نہیں دیکھ رکھی تھی، اس لیے اس کے بعد میں نے یہ سیریز دیکھنا شروع کی اور آج میں فلنتا مصطفیٰ پر اپنا مکمل ریویو دوں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی 10 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ ڈرامہ سیریز ضرور دیکھنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، فلنتا مصطفیٰ ہالی ووڈ سٹائل ہائی بجٹ پروڈکشن ہے۔ یہ ڈرامہ سیریز ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل کا آج تک کا بنایا گیا سب سے بڑا پروجیکٹ اور پروڈکشن ہے، جو کہ 2014 سے 2016 کے درمیان ترکی بھر میں ریلیز کیا گیا۔ اس کے بعد اس ڈرامے کو عالمی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا اور اس نے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں اتنی شہرت پائی کہ بعد میں اسے نیٹ فلکس پر بھی سٹریم کیا گیا۔ یہ ایک جاسوسی سیریز ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے آخری سالوں کا عرصہ دکھایا گیا ہے، یعنی اس ڈرامہ سیریز میں 1850 سے 1900 کے درمیان کا عرصہ کور کیا گیا ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کا بہت بھاری بجٹ تھا، یہاں تک کہ اس میں کام کرنے کے لیے ہالی ووڈ سے ٹیلنٹ لایا گیا۔ مثلاً ایکشن سٹنٹس کے لیے ڈوشان ہائسکا کو ہائر کیا گیا، جو کہ ٹائٹینک، اسپائڈر مین اور سیونگ پرائیویٹ ریان جیسی موویز کے لیے ہائر کیے جا چکے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز کا میک اپ آرٹسٹ ڈیوڈ کریگ فارسٹ ہیں، جو کہ کئی ہالی ووڈ فلموں کے لیے میک اپ کر چکے ہیں، جن میں لارنزوز آئل، چارلیز اینجلز، بیسک انسٹنکٹ اور جاز 3 ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز کے بہت سے سینز کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے ایک اور ہالی ووڈ ڈائریکٹر بابی روتھ کو بھی ہائر کیا گیا، جو کہ مشہور زمانہ ہٹ ٹی وی سیریز لاسٹ، پرزن بریک اور مایامی وائس بنا چکے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز کے پروڈیوسر سردار اورتیجے ہیں اور فلنتا مصطفیٰ کے لیے ہائی ٹیک ویژول ایفیکٹس استعمال کیے گئے ہیں۔ فلنتا مصطفیٰ دیکھنے کی دوسری بڑی وجہ اس کا ہیرو ہے، جو کہ اس سیریز کی پہچان ہے، اور ان کا نام ہے اونور تونا، جو کہ ایک ماڈل، سنگر اور ایکٹر ہیں، اور اس رول کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے تلوار بازی، ٹیکنیکل فائٹنگ، گن فائٹنگ اور کوریوگرافی کی ٹریننگ ہالی ووڈ کے ہی سٹنٹس کے ماہر دوشان ہائسکا سے حاصل کی۔ اونور تونا کا رول ایک سمارٹ، ایمبیشس اور ٹیلنٹڈ آفیسر کا ہے، جو کہ ہمیشہ ذہانت میں دوسروں سے ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ فلنتا مصطفیٰ کی شہرت ترکی میں بڑھ جانے کے بعد بطور اداکار ان کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی۔ اس جاسوسی سیریز کے مطابق فلنتا مصطفیٰ ایک کامیاب پولیس آفیسر ہے، جو کہ استنبول میں عثمانی دور حکومت میں تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی اور اس کے ماتحت سلطنت عثمانیہ کی سڑکوں پر امن قائم کرنے کی اس وقت سخت محنت کر رہے ہیں جب ہر طرف سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں عروج پر ہیں۔ یہ کبھی ہتھیاروں کے اسمگلرز کو پکڑتے ہیں اور کبھی انٹیلیجنس پلانز بنا رہے ہوتے ہیں کہ سلطنت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو بے نقاب کر کے ثبوت کیسے اکٹھے کیے جائیں۔ اور اس مہم میں مصطفیٰ کے ساتھ اس کا ایک دوست علی بھی شامل ہے، اور یہ کردار ہمارے آلیار بے یعنی جیم یو جان نے ادا کیا اور بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ اس ڈرامہ سیریز میں ان کا نام بچک علی ہے۔ جیم چونکہ ماضی میں ایتھلیٹ رہ چکے ہیں اور یونیورسٹی سپورٹس اکیڈمی سے گریجویٹ بھی کر چکے ہیں، اس لیے فلنتا مصطفیٰ کے ایکشن سینز انہوں نے بڑی خوبی سے ادا کیے ہیں۔ یہ سیریز دیکھنے کی تیسری بڑی وجہ ہے اس کی سٹوری۔ اس ڈرامے میں ایک مین سٹوری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسط میں کئی سائیڈ سٹوریز بھی چلتی رہتی ہیں، اور سیریز کی ہر نئی قسط میں مصطفیٰ اپنی ذہانت کی وجہ سے ایک نیا کیس حل کرتا ہے۔ اس لیے ڈرامہ جاسوسی ہونے کے باوجود بالکل بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ اور اس ڈرامہ سیریز کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ آپ اگر اس کا پہلا سیزن نہ بھی دیکھیں تب بھی آپ کو اس کا دوسرا سیزن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، اس ڈرامے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہر شخص جب کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے تو آگے آنے والے واقعات، ولن کی سازشوں یا مشکوک لوگوں کے بارے میں اندازے لگاتا رہتا ہے، جو کبھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی غلط بھی۔ مگر فلنتا مصطفیٰ دیکھتے ہوئے آپ کے اندازے بالکل غلط ثابت ہوتے ہیں، اور یہی بات ڈرامے کی مضبوط کہانی کی بنیاد ہے، کیونکہ وہ جاسوسی سیریز ہی کیا رہی جس میں ناظرین پیشن گوئی کر دیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ ڈرامہ سیریز دیکھتے ہوئے میری طرح اندازے لگائیں گے
اور قدم قدم پر اندازہ غلط ہونے پر اس ڈرامہ سیریز کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ڈرامہ سیریز دیکھنے کی چوتھی بڑی وجہ ہے اس کے سیٹس۔ فلنتا مصطفیٰ سیریز کے لیے TRT یعنی ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن چینل نے 3 لاکھ اسکوائر میٹر کا فلمی سیٹ ازمت کے سکا پارک میں لگایا اور یہاں غلطہ اور پیرا کے ترک علاقوں کا بالکل ویسا ہی منظر تخلیق کیا گیا جیسا کہ ٹائٹینک میں ٹائٹینک جہاز کی ہو بہو کاپی بنائی گئی تھی۔ یہاں تک کہ اس سیٹ میں اس زمانے میں چلنے والی ٹرام بھی چلائی گئی اور یہ سیٹ ناقابل یقین حد تک اصلی لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ٹائم مشین کے ذریعے اسی دور میں چلے گئے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ فلنتا مصطفیٰ کا سیٹ یورپ کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا فلمی سیٹ ہے اور اس سیریز کی بین الاقوامی شہرت میں اس کے اصلی لگنے والے اس سیٹ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کی 5ویں اہم خوبی ہے اس کے تاریخی حقائق۔ ناظرین کرام، اس ڈرامہ سیریز کو دلچسپ اور مسالے دار بنانے کے لیے تاریخ کو نہیں بدلا گیا، بلکہ واقعات اسی طرح دکھائے گئے جس طرح تاریخ میں ہے۔ اس لیے یہ ڈرامہ دیکھنے والے بے فکر ہو کر ڈرامہ دیکھیں اور صحیح تاریخ جانیں۔ اس کے پہلے سیزن میں کہیں بھی سلطان کا نام ذکر نہیں کیا گیا اور شائقین کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ پہلے سیزن میں جو دور دکھایا جا رہا ہے اس وقت کس عثمانی سلطان کی حکومت ہے اور یہ کون سے سال چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسرے سیزن کے درمیان میں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے سلطان کا نام سلطان عبدالعزیز تھا اور اب موجودہ سلطان کا نام سلطان عبدالحمید دوئم ہے۔ البتہ کرداروں کے بارے میں اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ تمام کردار تاریخ کے اصل حقیقی کردار ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور ڈرامے میں دلچسپی بڑھانے کے لیے فرضی اور خیالی کردار بھی شامل کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی میں اضافہ ہو۔ اس ڈرامے کی چھٹی بڑی خوبی ہے اس کی ہیروئنز اور اس کے ولن۔ پہلے سیزن میں مصطفیٰ جتنا چالاک ہے، ہیروئن اتنی ہی سادہ، معصوم اور سیدھی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے بھی ہر 2 نمبر کام سے ناواقف ہے، جو کہ پہلی سیریز کا ایک مضبوط ولن ہے۔ اور ناظرین اکرام، پہلے سیزن کے ولن کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی، کیونکہ اس نے جس پرفیکشن کے ساتھ ولن کا رول نبھایا ہے اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسے ایک انڈر ورلڈ سائیکوپیتھ بزنس مین دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سعد الدین کوپیک کی اداکاری پسند ہے تو اس شخص نے بھی اسی لیول کی اداکاری کی ہے کہ بس نہیں چلتا اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ اس ویلن کا نام سرحد تتملر ہے اور اسے آپ ماڈرن دور کا سعد الدین کوپیک بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اس شخص کی اداکاری کی اپنی ہی کلاس اور انداز ہے جو کہ بالکل منفرد ہے۔ ڈرامہ سیریز میں اس کی اداکاری دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی جملہ گونجتا رہتا تھا، ایول ڈیلیورڈ وتھ پیور سوفسٹیکیشن، جبکہ دوسرے سیزن میں ولنز کی بھرمار ہے اور دوسرے سیزن کی ہیروئن مصطفیٰ ہی کی طرح چالاک ہے۔ اس ڈرامے کی 7ویں اہم خوبی ہے اس ڈرامے کا فری میسن کنٹینٹ، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح فری میسن خفیہ جنگجو گروپس اور پراکسیز بناتی ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے مختلف ممالک میں استعمال کرتی ہیں۔ کس طرح فری میسن مختلف ممالک کی سیاسی شخصیات، صحافی اور اہم شعبوں میں کام کرنے والوں کو لالچ اور بلیک میلنگ کے ذریعے استعمال کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مسلم دنیا کا پہلا ڈرامہ ہے جس میں یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری میسن کی سازشیں، ان کا حکومتیں اور ممالک بنانے اور گرانے میں عمل دخل، ان کی مکاریاں، سلطنت عثمانیہ اور عرب ممالک کے خلاف سازشوں کا جال اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا جیسے ایشوز سب کھول کھول کر دکھائے گئے ہیں۔ اور اس ڈرامے کی 8ویں خوبی ہے کہ فری میسنز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریز دیکھ کر بین الاقوامی سیاست کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس سیریز کی خاص بات بڑی طاقتوں کی خفیہ گیمز یعنی چالیں ہیں۔ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ سیریز دیکھ کر آپ عالمی سیاست آسانی سے سمجھنے لگیں گے۔ آپ جان سکیں گے کہ کئی بار عالمی دباؤ کے سامنے ملک کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، ملکی اتحاد کیسے بنتے اور ٹوٹتے ہیں، اور عالمی سفارتکاری کیا ہوتی ہے، اور کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کن بنیادوں پر بنتی ہے۔ مگر یہ سب جانتے ہوئے آپ کا ذہن نہ تو بوجھل ہوگا اور نہ تھکے گا، بلکہ ڈرامے کے واقعات ہی آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ دوسرا سیزن ختم کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے آپ کو ایک چھوٹا موٹا دانشور ضرور سمجھنے لگ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس ڈرامے کی 9ویں بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈرامہ سیریز دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو بالکل بھی بوریت نہیں ہوگی۔ تاریخی ڈرامہ بنانا انتہائی مشکل کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں دلچسپی محسوس ہو
جبکہ وہ تاریخی کے ساتھ ساتھ جاسوسی ڈرامہ بھی ہو۔ مگر فلنتا مصطفیٰ ایک ایسی سیریز ہے جو کہ دونوں خوبیاں ایک ساتھ رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو شاید پہلی بار کیا گیا ہے، اس لیے لوگوں کی دلچسپی ترکی ڈراموں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور ترکی امریکہ کے بعد اپنے ٹی وی شوز ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے، کیونکہ ترکی کے ڈرامے عالمی معیار کے ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی ہر قسط 2.25 گھنٹے کی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی بھی سین ایسا نہیں لگتا کہ ڈرامے کا وقت پورا کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے یا غیر ضروری طور پر لمبا ہے، بلکہ ہر قسط کے تمام سینز اپنے اندر پوری دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان میں غیر ضروری لمبے ڈائلاگز بھی شامل نہیں کیے گئے، بلکہ سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی ایک بھی سین یا قسط مس کر دیں گے تو آپ لوگوں کو اگلے واقعات کی تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ وہ پچھلی چھوڑی گئی قسط یا سین نہ دیکھ لیں، اور اسی حساب سے کردار بھی اتنی جلد تبدیل ہوتے ہیں اور بوریت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس ڈرامے کی 10ویں خاص بات اس کے غیر ملکی اداکار ہیں، اور ہر قسط میں مہمان اداکار آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک جرمن اداکارہ ولما ایلس نے صرف ایک قسط میں کام کرنا تھا، مگر اسے اتنا پسند کیا گیا کہ اسے کئی اقساط تک پھر رکھا گیا۔ اس ڈرامے کی لاگت اور خرچہ دوسرے ڈراموں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کا ڈیکور، کاسٹیومز، اسکرپٹ اور ایکشن سینز، یہ سب اس کی اہمیت اور لاگت میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فلنتا مصطفیٰ کو بہت سی تنظیموں کی طرف سے مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جس میں بیسٹ پیریڈ سیریز کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اس تمام ڈرامہ سیریز میں میرا پسندیدہ کردار ہے بیکری آغا، اور جب آپ لوگ بھی ڈرامہ سیریز دیکھیں گے تو میری بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ تو تھا فلنتا مصطفیٰ کا ریویو، اور یہ میرا کسی بھی ڈرامہ سیریز پر پہلا ریویو ہے۔ اگر آپ لوگ کسی اور اسلامی تاریخی ڈرامہ سیریز کے ریویو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔